بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے رمضان مبارک کے اندر جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال چلایا تھا، انشاءاللہ تعالی اس سال بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ اسی سلسلے کو چلایا جا رہا ہے۔ تو آج میں تہہ دل سے مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا ریاست علی رومی جلالی صاحب، آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا ہے۔ تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے غازی ناموس رسالت حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس خوبصورت سلسلے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ریاست علی رومی جلالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان کرم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم اور بڑا ہی دل نشیں ہے، تو اس موضوع پر گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو میں ناظرین کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ نیکی کے اس پیغام میں آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکیں۔ تو جیسا کہ موضوع آپ سماعت فرما چکے ہیں، تو میں علامہ صاحب سے سب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ حضور یہ غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں تاکہ جو ہمارے وہ لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہوگا، نوجوان نسل کے چند ایسے لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہوگا، ان کو تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عاشق رسول کا دلدار قادری، سبحان اللہ، اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری۔ سبحان اللہ، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ واہ، وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے، میں کہہ رہا ہوں برملا لکھ بار قادری۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور جس دن کا وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے، اس دن کا بن گیا ہے میرا یار قادری۔ سبحان اللہ، ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کون ہیں؟ یہ ایک ملک آوان برادری سے تعلق رکھنے والے سادہ ایک پولیس مین کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ پہلے صرف ایک پولیس مین ہیں، ان کا تعارف یہاں تک یہ ہے۔ ٹھیک، بہارا کو راول پنڈی وہاں سے تعلق ہے، تو لیکن جب کا انہوں نے عشق رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں اپنا کردار ادا کیا تو پھر یہ غازی ملت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دی۔ مول کر دیا۔ اچھا حضور، ایک یہ سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ آپ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور یقیناً آپ غازی ہیں، اور صرف غازی نہیں بلکہ غازی اعظم ہیں۔ جی جی، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں شاید نہ سمجھی میں یا اعتراض کے طور پہ، وہ کہتے ہیں جی یا تو غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے، جی جی۔ تو یہ غازی اور شہید یہ دونوں نام کیسے ان کے نام کے ساتھ آپ بولتے ہیں؟ غازی اور شہید کا جو دونوں کا ذکر کیا جانا ہے جی جی، کہ آپ نے ناموس رسالت علیہ الصلاۃ والسلام میں کردار ادا کیا کہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے جی جی، آپ نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا۔ جی، اس عمل کی وجہ سے، اس کردار مبارک کی وجہ سے سبحان، آپ غازی کہلائے ہیں، سبحان، کیونکہ یہ کام ہمیشہ غازیوں کا ہے واہ واہ، بے کہ ناموس رسالت علیہ الصلاۃ والسلام پر
اپنی جان کو نچھاور کر دینا، میرے امام شاہ احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، سبحان اللہ، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، واہ، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جان کو سرکار کے نام پر قربان کیا، غازی کہلائے۔ جی، اور پھر جب ناہنجار حکومت نے اور بے عقلی کرتے ہوئے جی، آپ کو تختہ دار کی طرف لے کے گئے، آپ نے شہادت کا رتبہ پایا، آپ کو غازی بھی کہا جاتا ہے جی، اور ساتھ ساتھ شہید بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علامہ صاحب اس میں پھر کہ یہ ان کی اور بلند شان ہے کہ اللہ نے ان کو غازی بھی بنا دیا اور شہید بھی بنا دیا۔ جی الحمدللہ۔ کچھ لوگ صرف غازی ہوتے ہیں اور کچھ جی، لوگ جی، صرف شہید ہوتے ہیں، جی، جی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں مرتبے جو ہیں وہ عطا فرما دیے۔ اچھا حضور، ابھی ہم نام لے رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اتنے ادب کے نام ساتھ لے رہے ہیں، جی 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 اتنے ادب کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں۔ تو جس وقت یہ مرحلہ ہوا تھا، جس وقت آپ نے اس گستاخ کو، سلیمان تاثیر کو جب آپ نے واصل جہنم کیا تھا، تو اس وقت وہ جو مرحلہ تھا، اس وقت کیا فوراً ہی صاحب نے جو ہے وہ غازی اور ہیرو تسلیم کر لیا تھا، یا فوراً اس وقت کے جو ہے وہ رد عمل اس وقت کا کیا تھا؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور پوچھی ہے۔ جی، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہرا دیتے ہوئے جی، آپ نے اس گورنر کو واصل جہنم کیا، جی، تو ایک پورا طوفان برپا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک اسی وقت ہی غازی کہنا شروع ہو گیا ہو اور ہر ایک کی زبان پر غازی جاری ہو گیا، بلکہ غازی کہنے پر بھی بڑے مسائل تھے اور بڑا یعنی سوچ سمجھ کے لوگ بول رہے تھے۔ ٹھیک، اور اس وقت کئی ایسے سکالر، مذہبی سکالر، کئی جماعتوں کے سربراہ، کئی اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں جو مقام و مرتبہ والے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، جی، وہ اس وقت آپ کو معاذ اللہ قاتل کے نام سے انہوں نے موسوم کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک، تو اس وقت جو آپ کو غازی ملت کہا جاتا ہے، اس ٹائٹل کو واضح کرنے کے لیے 4 جنوری کا یہ عمل ہے، جی، جی، اور 9 جنوری کو ہی 5 دن کے بعد قائد محترم مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے جی، ایوان اقبال کے اندر آپ نے ایک پورا سیمینار کیا واہ، اور وہاں پر 4 گھنٹے آپ نے دلائل دیے۔ وہاں وکلاء تھے، تاجر برادری تھی، علماء کا جمع غفیر تھا، وہاں عشاقان رسول تھے، وہاں سارے پہنچے ہوئے تھے۔ جی، اور اس وقت سب سے پہلے بڑی بلند آواز کے ساتھ اور طاقتور آواز کے ساتھ جس شخصیت نے اس بات کو اجاگر کرایا کہ غازی یہ صرف معاذ اللہ قاتل کہنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، نا فرمایا کہ غازی بھی کہو اور یہ ہیرو بھی کہو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! اور صرف 4 سے 5 دن کے اندر اندر جی جی یہ اتنا جو ہے وہ بڑا پروگرام، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا احسان تھا جی امت جی کے اوپر۔ کوئی شک اس وقت جو ہے وہ قائد محترم قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ جو ہے وہ سلامت رکھے۔ اچھا، اس کے اندر پھر ایک سوال جو ہے وہ علامہ صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس گورنر کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا تھا، تو کیا اس وقت صرف جو ہے وہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے صرف ایک پروگرام کیا جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ کوئی ٹیلی ویژن پر کوئی ڈیبیٹ وغیرہ ہوئی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی انہوں نے کردار ادا کیا؟ یہ صرف آپ نے ایک پروگرام ہی نہیں کیا، جی، بلکہ وہ ہم اس وقت الحمدللہ پیش تھے۔ صرف قائد محترم مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے ایک پروگرام ہی نہیں کیا سیمینار جو 9 جنوری کو ہوا، بلکہ اس کے 2 دن کے بعد ہی 11 تاریخ کو باقاعدہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کارواں چلایا گیا۔
اور وہ کارواں چلتے چلتے غازی صاحب کے گھر پہنچا، لاہور سے؟ جی لاہور سے، اور اس میں بندہ نچیز باقاعدہ شامل تھا۔ ماشاءاللہ۔ غازی صاحب کے گھر پہنچے، غازی صاحب کے گھر والے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کارواں کے آنے سے پہلے ہمارا باہر نکلنا مشکل تھا، اور یہ قائد محترم نے بڑی محبت سے وہاں پر چلے اور یہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے باقاعدہ ٹی وی پر جا کر پروگرام کیے اور وہاں پر بھی یہ بات واضح کی کہ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری یہ وقت کے ہیرو ہیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیتے ہوئے یہ کردار ادا کیا۔ یہ مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ یہ اہل سنت کے لیے عظیم مینارہ نور ہیں، اور آپ نے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موقع پر ایسا کردار ادا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے۔ ہماری تو یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اچھا، ایک سوال میں تھوڑا سا آپ سے جو ہے وہ ذرا کریٹیکل سوال کرنے لگا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سیدھا سیدھا حدیث سے جواب چاہیے ہوتا ہے، تو میں یہ سوال سمجھ لیں کہ اپنے ان ناظرین کے لیے کرنے لگا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ خود گستاخ کو قتل کیا تھا، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری، غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یہ عمل ہے، اور آپ کا جو سوال کرنا ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ جو آپ نے یہ عمل کیا، کیا کہیں آپ نے کوئی قانون تو نہیں ہاتھ میں لے لیا، یا آپ نے یہ عمل شریعت مطہرہ کے مطابق کیا ہے، یا شریعت سے باہر نکل کے آپ نے ایسا کوئی عمل کر دی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ایسی کئی مثالیں صحابہ اکرام کے اندر یہ موجود ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضور تاجدار انبیاء دانائے غیوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے بغیر ہی آپ نے باقاعدہ اپنے عشق سے فیصلے کیے، جیسے کہ مشہور ترین بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، جن کا عدل پوری دنیا پر جس کے ڈنکے بجتے ہیں، اور جن کی روب اور دبدبا سے کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، یعنی وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس ایک آ کر صرف اتنا کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو فیصلہ کیا ہے لیکن وہ فیصلہ میرے حق میں نہیں، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے آئے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن اتار کے، پہلے پوچھتے نہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ پہلے گردن اتارتے ہیں، اور گردن اتار کے کہتے ہیں کہ جس کو میرا فیصلہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ، جس بندے کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ قبول نہیں تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ صرف یہ ایک بات نہیں ہے، بلکہ مشہور حدیث پاک جس نے بڑی شہرت حاصل کی ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پورے سفر کے دوران بڑے بڑے علماء نے، اور بالخصوص مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے جو حدیث پاک المستطرف کی جو پیش کی کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بچے کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے ان کے پاس جو گیند ہے وہ جب انہوں نے ہٹ لگائی اور ہٹ پھر بڑی لمبی لگ گئی، وہ ہٹ جہاں تک کہ وہ عیسائی پادری کو لگ گئی، جب اس کو لگی تو اس نے گیند کو پکڑ لیا، جب ایمان والے وہ اشاق اس سے گیند لینے گئے تو اس نے آگے سے گستاخی کر دی، انہوں نے روکا لیکن وہ نہ رکا، پھر یہ پہلے ہی بڑے جوش میں کھیل رہے تھے، انہوں نے پھر اپنے جوش اور ہوش، یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، اور جو ان کے سینے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے ساتھ پورے روشن تھے، انہوں نے پھر اپنا فیصلہ کیا، انہوں نے پھر وہی ڈنڈے لے کر
مارے اس پادری کو، اور اسی کو پھر گیند بنا ہاں جی بڑا کمال انہوں نے انداز اپنایا کہ ایسا مارا کہ پھر مار ہی دیا۔ جب مارا تو اس کے جتنے بھی اہل و عیال تھے، جتنے بھی اس کے چاہنے والے تھے، وہ سارے قریب حضرت سیدنا وہ سارے چلے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ آپ کے بچوں نے ہمارے پادری کو مار دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا کہ آخر میں پوچھوں تو صحیح بچوں سے کہ ہوا کیا۔ جب بچوں سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے امیر المومنین، یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا گیند گیا تھا، بات یہ تھی کہ اس نے جانے جانا حضور تاجدار انبیاء دانۂ غیوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کا بھیجا نکالا ہے اور اس کو مارا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اس وقت کا ایک جملہ وہ اس وقت کے سارے سوالوں کا جواب ہے، اور وہ جملہ بڑا کمال تھا۔ آپ نے فرمایا الآن عز الاسلام، کہ جب ان چھوٹے بچوں کا کردار دیکھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب اسلام غالب ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں، صرف یہ نہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گستاخہ کو مارا ہے، پہلے مار کے پھر سرکار کے دربار میں آئے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اور دیکھ کے فرمایا عبداللہ ابن مکتوم کام کر رہے ہیں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حد جاری نہیں فرمائی۔ اس لیے یہ مسئلہ بنتا ہی اس لیے ہے، یہ مسئلہ اسی وجہ سے بنتا ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں نا، وہ ذرا اس طرف بھی تو دیکھیں نا، کیا آج تک اتنے گستاخ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی ہیں، تو کیا ان کو سزا دی گئی؟ یہاں پر ایک بات میں اپنی رائے کے طور پہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں میں بھی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے پاکستان کی وہ بہتر نہیں ہو رہی، حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، تو اس کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ تو میرا ایک ذاتی خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ اس ملک کی معیشت کیسے جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے کہ جس میں باقاعدہ قانون موجود ہو کہ گستاخ کو پھانسی دی جائے گی، لیکن 70 سالوں میں کسی ایک کو بھی نہ دی گئی ہو، اور اتنے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں باقاعدہ کیسز ہوں، اور ان کو جو ہے وہ FIR موجود ہوں، کیسز ہوں، اس کے باوجود کسی کو یا تو پکڑا ہی نہیں گیا، اگر پکڑا گیا تو باہر بھیج دیا گیا۔ جب ایک ملک جو ہے وہ معیشت کیسے بہتر ہوگی اگر وہ قانون ہونے کے باوجود وہ گستاخوں کو سزا نہ دے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی نظام اس ملک کے اندر نافذ فرمائے، آمین۔ اچھا علامہ صاحب، اگلا ہمارا سوال ہے کہ تھوڑا سا پرسنل کویسچن ہے کہ کیا آپ کی غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے کسی فرد کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے، یا جب جنازہ ہوا تھا تو کیا اس میں آپ نے شرکت کی؟ اگر شرکت کی تو اس کے کوئی مناظر وغیرہ آج آن سکرین آپ بیان فرما دیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ میری سعادت ہے کہ میں الحمدللہ جنازے میں بھی میں نے شرکت کی ہے، اور عشاقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانے کا انداز بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی جو ٹینکر ہیں تیل والے ان کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، کوئی ٹرکوں کے پیچھے لٹکا ہوا ہے، یعنی جیسے جیسے جس کو جو جگہ ملی ہے وہ وہاں پہنچا ہے۔ اور ہماری سعادت تھی کہ ہم صبح جنازہ تھا اور رات کو 2:30 بجے ہم الحمدللہ وہاں گھر پہنچ گئے تھے جہاں غازی صاحب تشریف فرما تھے، یعنی آپ کی وہ پیاری میت مبارک وہاں موجود تھی۔ تو جاتے ہی نا میری ملاقات، جب وہ لائن میں ہم کھڑے ہونے لگے تو ملاقات ہوئی غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم سے۔ اچھا، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ کیا بات۔ اور جب ملاقات ہوئی تو وہ بڑا ایک منظر تھا کہ مجھے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ کھولے اور سینے لگے، اور سب سے پہلی بات یہ تھی، میں نے سلام کیا تو وہ کہنے لگے کہ مبارک ہو، اللہ، اور ساتھ ہی کہنے لگے بیٹا رونا نہیں ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو کامیاب فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، جس دھج سے جا کوئی جا مقتل میں گیا وہ اللہ شان اکبر، سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ سبحان سفید داڑھی والا بابا جا 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 جوان بیٹے کا غم کہاں برداشت کر سکتا ہے، لیکن پھر جن کا سرکار علیہ السلام کے نام پہ گیا ہو تو وہ اللہ، گیا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، جاری فرمائیں۔ اور پھر الحمدللہ اس وقت زیارت کی بھی سعادت حاصل ہوئی، ماشاء اللہ، پھر جنازے میں بھی شرکت کی، وہ لاکھوں کا جنازہ بھی الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ملاقات کے لحاظ سے مرکز صراط مستقیم لاہور کے اندر ملک دل پذیر آوان صاحب جی دامت برکاتہم عالیہ غازی صاحب کے بھائی ہیں، ٹھیک، وہ تشریف لائے تھے۔ تو دفتر کے اندر یہ قائد محترم فخر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، یہ آپ کی شفقتوں کے ہی سبب ہے آئے ہیں، کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ واہ واہ واہ، تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کی شفقتوں کا یہ ثمر ہے جی کہ اللہ نے ایسی سعادتیں عطا فرمائیں کہ اس وقت ملک دل پذیر آوان صاحب غازی صاحب کی وہ ساری تبرکات، آپ کا لباس مبارک، آپ کی وہ واسکٹ مبارک، اور ساتھ جو بھی آپ نے شہادت کے وقت پہنا ہوا تھا جی وہ سارا کچھ الحمدللہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ماشاء اور اس وقت ایک خاص بات اللہ، جی جی جو آپ نے دفتر میں بیٹھ کے کی وہ بڑی کمال تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نا غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملنے کے لیے جب گئے نا جی جی شہادت سے پہلے، تو پہلے بھی ملنے جاتے تھے، لیکن اس ہفتے کو جب ہم گئے ایک 7 دن کے بعد تو آپ کے چہرے پر بڑی بشاشت ہے، نور ہے، اور بڑی مسکراہٹیں ہیں، بڑا ہی کوئی انداز ہی حسین ہے نا۔ یہ ان کے بھائی کی بات ہے؟ جی جی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ پھر نا غازی صاحب کے والد محترم نے پوچھا جی کہ بیٹا بات کیا ہے، آج بڑے آپ خوش ہیں اور انداز بڑے حسین ہیں آپ کے۔ تو ملک دل پذیر آوان صاحب دامت برکاتہم عالیہ کہتے ہیں کہ غازی صاحب نے کہا کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں تو 5 دن مجھے حبیب کبریا دان غیوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دیدار کرایا، سبحان اللہ، تو ماشاء کہا کہ اس وجہ سے میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ، تو یہ الحمدللہ ملاقات کا منظر تھا جو میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اچھا حضور قبلہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری رات کا ایک بڑا کمال عمل اللہ تھا، اللہ، آپ نے وہ جو آخری رات کو نعتیں پڑھی اور وہ نیٹ کے اوپر یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی اور بار بار دیکھی، اور جب پتہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ چند گھنٹوں کے بعد پھانسی ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی اتنا کمال انداز اور اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، جس طرح مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے، تو اس آخری رات کا جو آپ کا جذبہ تھا اس پر کچھ جو ہے وہ جملے عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری رات کا انداز، اللہ اکبر، عشق و مستی، حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، پیار، الفت، آپ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جہاں دے کے بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ کا وہ نعتیہ انداز، اور ایک نہیں کئی نعتیں یکے بعد دیگرے پڑھنا، جی ہیں جی، یعنی آپ کو جب علم ہے کہ میں جانے والا ہوں، جی اور یہ عشاق کا جانا کوئی اور انداز ہوتا ہے نا۔ بالکل بالکل، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا تھا تو آپ کی جو گھر والی تھی اس نے بھی کہا تھا ہائے افسوس، ہیں جی، کہ آپ جدا ہونے والے ہیں۔ جی تو اس وقت بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی اس وقت جملہ بولا تھا اور نعرہ لگایا، واہ طرباہ، واہ، کہ کتنی خوشی کی بات ہے سبحان اللہ،
کہ میں اپنے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، تو یہی انداز غازی صاحب نے اپنایا بے شک، کہ جن کی خاطر میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جن کی خاطر میں نے اپنے گھر کی، بیٹے کی پرواہ نہیں کی، اب ان سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ واہ واہ، ان کے لیے تو عید کا، تو ان کے لیے تو جانے کا انداز ہی اور ہے نا۔ بالکل، مولانا نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ والی بات ہے نا جی۔ جی جی، تو جب ان کو پھانسی کی طرف لے کے جانے لگے تو کہا جی ہر ایک کا تو سزائے موت کا سن کے وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، غم کی وجہ سے، ہاں غم کی وجہ سے کہ اب ہم جانے والے ہیں، تو آپ کا وزن جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ واہ واہ، تو یہ سارا انداز عشق کا ہے، سبحان، یہ ساری مستی ہے، سبحان، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جان نثاری والے لوگوں کے یہ انداز ہوا کرتے ہیں۔ بے شک، آپ نے یہ سارے انداز اپنا کے ایک تو لبرل کے منہ کے اوپر تماچا مارا بے شک، کہ جو عشق رسول علیہ صلاۃ والسلام میں مٹتے ہیں نا وہ بکتے نہیں، واہ، ان کا جانے کا انداز تو دیکھو نا۔ پھر غازی صاحب نے تو ایک ایک عمل سے، صرف آپ نے نالین پاک تو نہیں نہ لگائی، جی آپ نے امامہ شریف باندھا، جی آپ کی داڑھی شریف کا وہ انداز، جی، ایسے کمال انداز سے تیل شریف لگا کے ایسے سجایا، جا، یقین کریں کہ آج بھی جب اس کو سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی عاشق کا چہرہ ہے۔ بے شک، حضرت ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ سارے انداز اپنا کر، ساتھ آپ نے نا اپنے واسکٹ پر جی، آپ نے پاکستان کا پرچم بھی لگایا، ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے، ہاں پرچم لگا کے آپ نے بتایا کہ میں محب وطن بھی ہوں، جی اور سب سے بڑا میرا تعارف میں محب رسول ہوں، جی، بے شک، اور میں عاشق رسول ہوں۔ جی تو آپ نے سارے انداز اپنا کر، پھر کمال ہوا نا، جی، کمال یہ ہوا کہ جب آپ نے یہ انداز اپنائے ہیں تو جب صبح موقع آتا ہے تو آپ جیلر کو کہتے ہیں جی، کہ ٹھہر جانا، ابھی تم جو ہے نا اپنا کام نہیں کرنا، جب میں لبیک کی صدا لگاؤں نا واہ 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 واہ، تو پھر تم نے جو ہے نا وہ اپنا کام کرنا ہے۔ جی، تو اس پر میرے قائد محترم فرماتے ہیں کہ مجھے ممتاز غازی کی وفائیں یاد آتی ہیں، واہ، مجھے ممتاز غازی کی وفائیں یاد آتی ہیں، وہ پھندہ چوم لینے کی ادائیں یاد آتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں نبی کی شان اقدس پر جو بچے وار دیتی ہیں، نبی کی شان اقدس پر جو بچے وار دیتی ہیں، مجھے شوق شہادت میں وہ مائیں یاد آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سارا انداز، سارا یہ منظر جو پیش کیا ہے ایک عاشق کا کیا ہے۔ آخر پر میں یہی کہوں گا کہ یہ غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے بڑے لوگوں کو سبق دے دیا جی کہ اگر سرکار کے عشق میں مٹو گے نا، جی، اگر ان کے نام پر جان دو گے تو پھر انداز کوئی اور ہوگا۔ پھر ہمیشہ زندہ رہ جاؤ، ہاں، سبحان اللہ، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سبحان اللہ، جب ان کی رسائی ہے لو تب تو بن آئی ہے، سبحان اللہ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، واہ، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں۔ حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا کہ عشق کی کمائی سب سے اعلیٰ کمائی ہے، واہ، جو کما جاتا ہے نام پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام کا بھی شکریہ۔ آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے خوبصورت سلسلے میں ٹرانسمیشن کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔